يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جناب صدر محترم، معزز علماء کرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، موضوع ہے دعوت و تبلیغ کی اہمیت۔ دعوت و تبلیغ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تذکیر، تزکیہ، نصیحت، اصلاح، یہ تمام کی تمام چیزیں، ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر دین آئے اور لوگ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاریں۔ دور حاضر میں دیکھیں آپ کہ ہمارے یہاں، بلکہ یوں کہو کہ پوری دنیا کے اندر بے عملی، الحاد، ارتداد، بددینی، یہ تمام کی تمام چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ لوگ اس طریقے سے دعوت و تبلیغ نہیں کر رہے ہیں جس طریقے سے کرنا چاہیے۔ آپ یہ کہیں گے کہ پوری دنیا میں کوئی نہیں کر رہا ہے، تو میں کہوں گا کہ نہیں، کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں تو کس چیز کی کر رہے ہیں؟ اور پھر اس پہ ایک اور سوال یہ ہے کہ وہ کس چیز کی کر رہے ہیں اور کس طریقے پر کر رہے ہیں۔ تو عام طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کم ہوتا جا رہا ہے، اور اگر ہو رہا ہے تو دعوت و تبلیغ تو ہے، لیکن کس چیز کی ہے؟ قرآن و حدیث کی نہیں ہے۔ اور اگر قرآن و حدیث کی ہے بھی تو اس طریقے پر نہیں ہے جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس دعوت و تبلیغ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے اس دعوت و تبلیغ کی۔ اتنی اہمیت ہے کہ اس کام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ یہ کام جو ہے یہ ربانی کام ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ۔ دیکھیے دعوت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہمارا اور آپ کا نمبر تو بعد میں آئے گا۔ سب سے پہلے کون بلا رہا ہے اپنے دین کی طرف؟ سب سے پہلے کون بلا رہا ہے اسلام کی طرف؟ کون دعوت دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔
واللہ یدعو الی دار السلام، وہ لوگوں اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے دار السلام کی طرف، اللہ تعالیٰ تمہیں دین کی طرف بلاتا ہے، اسلام کی طرف بلاتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، یہ کام اتنا بڑا کام ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ دعوت و تبلیغ تم کرو گے، اس کا نمبر بعد میں آئے گا، لیکن سب سے پہلے سن لو اس دین کی طرف بلانے والا کون ہے، اللہ کی طرف بلانے والا کون ہے، آخرت کی طرف بلانے والا کون ہے، اسلام کی طرف بلانے والا کون ہے، جنت کی طرف بلانے والا کون ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ تو سب سے پہلے دعوت دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ اتنا بڑا کام ہے، ہمارا آپ کا نمبر تو بہت بعد میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو انا ارسلناک شاہدا، گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، ومبشرا ونذیرا، اور خوشخبری دینے والا ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اور پھر آپ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اے نبی آپ کا ایک اور کام ہے، وہ کام کون سا ہے؟ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، آپ کا ایک کام یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، آپ داعی إِلَى اللَّهِ ہیں، آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، آپ اسلام کی طرف بلانے والے ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں۔ تو اللہ کی دین کی طرف سب سے پہلے کس نے بلایا؟ خود اللہ تعالیٰ نے۔ پھر کون بلا رہا ہے؟ اللہ کا پیارا نبی، کائنات کے اندر جس کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے، وہ داعی الی اللہ ہے۔ ہمارا اور آپ کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے۔ تو دعوت و تبلیغ اتنی بڑی چیز ہے۔ ہم اپنی زندگی میں لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، آپ سوچ کر دیکھیے انسان جب سے دنیا میں آیا اور جب تک دنیا کے اندر رہے گا کتنی باتیں کی ہوں گی اس نے، اور کتنے لوگوں سے باتیں کی ہوں گی اس نے، لیکن کیا وہ یہ بتا سکتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر سب سے بہترین بات کون سی بولی ہے؟ اپنی زندگی کے اندر پوری زندگی میں نے سب سے بہترین بات کون سی بولی ہے؟ میں نے ہزاروں لوگوں سے باتیں کی ہیں، جب سے دنیا میں آئے جب تک دنیا میں کے اندر رہے بہت باتیں کی، بہت بولے، بہت لوگوں سے ملے، لیکن میں نے اپنی پوری زندگی میں سب سے بہترین بات کون سی کی ہے؟ کوئی آدمی بتا سکتا ہے؟ لیکن اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ آپ کی سب سے اچھی بات کون سی؟ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس آدمی سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھیا بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو، اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہو۔ معلوم یہ ہوا آپ دنیا کے اندر 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال کی زندگی گزار لیں اور جتنی چاہیں لچے دار باتیں کریں، جتنی چاہیں اچھی باتیں کریں، جتنی چاہیں خوش مزاجی کے ساتھ میں باتیں کریں، لیکن اللہ کو تمہاری سب سے بہترین بات کون سی پسند آتی ہے؟ فرمایا ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف تم نے بلایا۔ کہ اگر کسی آدمی کو تم نے دعوت الی اللہ کر دی ہے، اگر تم نے کسی کو دین کی طرف بلایا ہے، اگر تم نے کسی کو نیکی کی طرف بلایا، یہ تمہاری زندگی کی سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت بات ہے۔ دعوت و تبلیغ کی اہمیت کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کی کہ نہیں؟ اپنی زندگی کی سب سے اچھی بات آپ نے کب بولی؟ جب آپ نے کسی کو دین کی طرف بلایا، اسلام کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، پیارے نبی کی طرف بلایا۔ حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ پہلے کی جو امتیں گزری ہیں ان امتوں کی عمر بہت ہوا کرتی تھی، کسی کی 500 سال، کسی کی 1000 سال، کوئی اس سے بھی زیادہ جیا کرتا تھا۔
ظاہر سی بات ہے کہ جب عمر لمبی ہوگی تو اعمال بھی زیادہ ہوں گے، نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ امت محمدیہ کا جب تک نمبر آیا عمریں کم ہونے لگی، عمریں جب کم ہوئی تو اعمال بھی کم ہونے لگے۔ اب اس کو بڑھانا بھی تھا، ان کے اعمال کو ان کے برابر بھی کرنا تھا، ورنہ ناانصافی ہو جاتی کہ عمر ان کو زیادہ تھی تو انہوں نے اعمال زیادہ کیے، مجھے کم ملی، میں کیسے کرتا زیادہ عمل۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا، وہ سسٹم کیا ہے؟ وہ دعوت و تبلیغ کا ہے۔ حدیث سنیے، بخاری مسلم کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من دعا الى ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ۔ اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے کو اللہ کی طرف بلایا، ہدایت کی طرف بلایا، دین کی طرف بلایا،